کہ پاکستان کو معاشی بحران سے کیسے نکالنا ہے. جب یہ حکومت فلاپ ہو گئی تھی، گرفتاری ہونے سے پہلے ایک جلسہ لاہور والا بھی تھا، 7.5 لاکھ عوام تھی، اسی 7.5 لاکھ والا جلسے سے جانا جاتا وہ جلسہ. تو یہ جو پاکستان میں جو یہ مسائل ہے نا، جو ایران کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، تو میں کہتا ہوں جب مودی آیا تھا تو بہت خوف و حرارت پایا گیا تھا پاکستان میں، ٹھیک نا. اس ٹائم اتنی نفرتیں بھی نہیں تھی. تو لیکن مودی کے ساتھ پھر خان صاحب پھر آئے تو سب نے پھر دیکھا تو مودی کی آواز نہیں نکلتی تھی، کہیں بھی نہیں نکلتی تھی. اس کا ٹوٹل بیانیہ، اس کا ٹوٹل پلان سب فیل کیا اس آدمی نے. تو بات یہ ہے کہ ہم کو ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. یہ مالی بحران یہ خان صاحب نے جب ایک بار جہاز پر بیٹھ جانا ہے نا، تو یہ اس کا بیٹھنا ایم اے عالم کے جہاز کے برابر ہی ہے کہ وہ بھی کامیابی کے ساتھ ہی لوٹا تھا اور یہ بھی کامیابی کے ساتھ ہی لوٹتا ہے. اس میں یہ خصوصیتیں ہیں. بہت بہت شکریہ. جی بالکل فدا بھائی، جیسے یہ اس براڈ کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اوورسیز پاکستانی فرینڈز آف عمران خان، تو یہ جو حملہ ہے نا، یہ نیبرنگ فرینڈز آف جی ایچ کیو، یعنی یہ جو جی ایچ کیو کے فوجیوں کے دوست ہمسایہ ممالک ہیں، یہ ان کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے فوجیوں کو، تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے الیکشن کو ملتوی کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ میری اس پہ یہ ٹھیک ہے. تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی اصلی جنگ لڑنی ہے انہوں نے، یا کوئی اصلی جنگ لڑ سکتی ہے یہ فوج. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ انہوں نے جنگ لڑنی ہے اور بہت بڑا کو انہوں نے فتح کر لینا کلا کہیں سے جا کے. ایسا تو ان کی نہ ہسٹری پیچھے کی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہ بھی چوری کھانے والے مٹھو ہیں. یہ صرف آپ کو مار سکتے ہیں، مجھے نہتے شہریوں کو پکڑ دیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ننگا کر دیا، ویڈیو کال نے ریکارڈ کر لی، کسی گندی ویڈیو بنا دی، کسی کو بلیک میل کر لیا، کسی جج کی جو بچی ہے اس کو گوا کر، یہ کر سکتے ہیں. یہ جا کے اگر آپ، اور یہ ابھی میجر گوریا کی آگے اس نے لگائی اپنے ابو حمدان بھائی نے، تو یہ تو جان کے وہ اس کو پوش اپ کر رہا ہے نا سر، یعنی کہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے، ہمیں انسٹیگیٹ کر رہا ہے، یعنی یہ تاثر دینے کی وہ کوشش کر رہا ہے کہ جیسے یہ اصلی حملہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کر نہیں سکتے، انہوں نے کرنا ہے. تو یہ اس پہ رکھیں، صرف فوکس وہی ہے، الیکشن کے اوپر آپ فوکس رکھیں. اور باقی یہاں پہ ایک بات کی ہے کہ یہ جی پی اے ٹی آئی کے جو جعلی اکاؤنٹس انہوں نے پکڑے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی دیکھیں جی ملک کی سرحدوں پہ حملہ ہو گیا ہے، اور جو پی ٹی آئی جو ہے یہ بڑی غدار ایک جماعت ہے، یہ جناب اپنی فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوج، جو غیر ملکی قابض فوج ہے، یہ برونی ایجنڈے پہ. اچھا اوسی بھائی سوری ہے، ہمارے بھائی نیچے آئے ہیں، بڑے پیارے بھائی. ندیم اگر میں آپ کی سیٹ لے لوں یا کوئی ایک سیٹ وجہ دیں. جی کو رہنے دو. ہمارے پیارے بھائی فہیم بھائی آئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ جی، ویلکم سر. فہیم بھائی کے لیے تالیاں بجا دیں. جی میں انہیں ویلکم بھی کہتے ہیں. السلام علیکم السلام علیکم فہیم بھائی. اوسی بھائی آپ ویلکم کہیں. جی ویلکم سر فہیم بھائی. تو جناب ہمارے مونیٹر ہیں، ہماری کلاس کے مونیٹر ہیں یہ، تو سر ویلکم. آج کی نئی ڈیولپمنٹ جو ہیں اسی پہ ہم فہیم بھائی بات کر رہے تھے. آپ سنائیں کیا حال چال ہے، کیسا رہا دن آپ کا؟ مجھے شرمندہ نہ کرے، میرا بھائی متی اللہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، مجھے شرمندہ نہ کرے. فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے متی بھائی؟ ٹھیک ہے. فہیم بھائی ہم تو 2-3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بس آپ آئے انشاءاللہ تو اب ہم سنیں گے آپ کو. اور ہم 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بس اپنی کوشش کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ سلسلہ 5-6 گھنٹے ہوتا ہے، تو ہم نکلتے آتے جاتے رہتے ہیں. ہر بندہ
अपनी अपनी मतलब कंसेंसस करता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर लोग इसे समझें। आपको पता है कि पॉलिटिक्स में असल चीज़ ये होती है कि लोगों को आप रीच आउट करें, और उन लोगों से जब आप रीच आउट करते हैं तो एक ही सेंस ऑफ डायरेक्शन बनती है। तो यहाँ पे हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसके ऊपर अच्छी खासी हेल्थी डिबेट होती है। मैं ना अभी अर्ली ऑन सुन रहा था, मैं BFT भाई आपको ना मंशूर भेजता हूँ। आज मुझे किसी ने भेजा तहरीक इंसाफ का मंशूर, तो जो आप सवाल कर रहे थे ना, तो उसमें मंशूर है। असल में स्टेट वे क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये तो महर में पाकिस्तान इस मसाइलिस्तान है, तो ऊपर से लेके जितनी भी चीज़ें सामने आती जाएंगी उनको डील किया जाएगा। इनिशियली सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान का फाइनेंशियल कमज़ोरी है, तो उसमें हम लोग एज इन बीन ओवरसीज पाकिस्तानी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं एज लॉन्ग इलेक्शन जो उनसे हैं राइट मैनर्स में हो जाएं, यानी कि खान साहब की गवर्नमेंट पावर में है। अगर नहीं तो फिर ये जाने और इनका मुल्क जाने, इसलिए कि आप अगर किसी ऐसे जेन्युइन बंदे को जो मुल्क के लिए करना चाहता है आप उसे बुलडोज करते हैं, और वो भी 99% लोगों की सपोर्ट उसमें है, लेकिन आप बुलडोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान आगे जाए। आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए आपकी मर्ज़ी से, इसीलिए आप सारी प्रॉक्सीज करते हैं। अर्ली ऑन जैसे आप बात कर रहे थे, ये जो ईरान वाला वाक़या है, इसमें 2-3 डिफरेंट स्पेकुलेशन है। एक तो ये है कि इन्होंने अपने बंदे, आपको पता है हमेशा पाकिस्तान में प्रॉक्सीज रही हैं, हमारे अदारे प्रॉक्सीज रखते हैं, शायद सारी दुनिया ही प्रॉक्सीज रखती है, लेकिन ये प्रॉक्सीज जो सी हैं हमारे अदारों की हुई हैं। तो इसके दो ओसी भाई जो आप कह रहे थे वो भी है, लेकिन इन रियलिटी इन्होंने जान के भी पंगा ले सकते हैं कि ताकि वहाँ पे अनरेस्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन के अलावा इन्होंने थोड़ा सा ईरान को भी नीचे दिखाना है, इन्होंने चाइना को भी कटेल करना है। सो इसलिए एग्जैक्टली जो आप एनालाइज कर रहे थे, इसके 50% ये भी हो सकता है, और 50% ऑब्वियसली मुझे याद है कि पारा चनार की पिछली मेरे साथ वो बंदा था, तो वो कहता था कि वहाँ पे शिया सुन्नी फसाद होता रहा 7 दिन, फिर एक दिन फौज आई है तो उन्होंने एक दिन में ही सारी फायरिंग शायरिंग करके उसे सॉर्ट कर लिया। तो सॉरी सर, ये अनायत भाई नीचे आए हैं, मैं सीट खाली करने लगा हूँ, जी। नीचे बैठ। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, वो ये कहता था कि ये अनायत बाय भाई को डिजाइन वेलकम करते हैं जी। पारा चनार में करते रहे हैं कि अगर इन्होंने रोकनी हो तो ये रोक लेते हैं, नहीं तो लोगों को लड़ने देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सेक्टेरियन वायलेंस भी अपनी फेवर में इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ के जो इनके फेवरेट मालिक्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और इस वक्त आप सब लोगों को पता है कि सऊदी अरेबिया की और ईरान की कोई लड़ाई नहीं है, इसमें खान साहब का एक रोल था और बाकी ओबियसली डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ का रोल था, तो सारा कुछ पीस था। और आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद शियों की है, तो इस वक्त ये सारी चीज़ छेड़नी, ये असल में ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अहले तशी लोग हैं, जो शिया लोग हैं, उनको भी गुस्सा चढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली वो ईरान इनकलाब को बड़े हाई लेवल पे देखते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं, अल्लाह रहम करे। आप सही कह रहे हैं कि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो ये ढूंढेंगे इलेक्शन को डिले करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन कल हमारी एक बहन यहाँ पे बैठी हुई थी, तो ये बात कर रही थी और उनकी बात में बड़ा वज़न था कि ये जो सा है इनके गले पड़ा हुआ है, ये ना इलेक्शन ना भी कराएं
تو تب بھی ان کے لیے پرابلم ہے، اور اگر کرائیں تب بھی ان کے لیے پرابلم ہے. سو یہ بالکل ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ کیا کریں. جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کروائیں. کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی ایک بڑی میجورٹی نہ آئے. اسی وجہ سے سارے لوگ اٹھائے گئے ہیں، کسی کو دبایا ہے، کسی کو 100 چیزیں کر رہے ہیں. تو ریالٹی ان کی یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب 2/3 کے قریب جائیں یا بہت زیادہ سیٹیں لے لیں، جس کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ اتحاد نہ کرنا پڑے. جیسے پچھلے ٹینیور میں خان صاحب کو کاف لیگ کی بھی سپورٹ لینی پڑی اور MQM کی بھی لینی پڑی ٹو میک اے گورنمنٹ، اور کچھ اور بھی جیسے. سو اصل میں ان کی آج بھی یہ خواہش ہے کہ خان صاحب کو یہ کٹ ٹو سائز کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں، بے شک اسے متی اللہ بھائی کو اس میں انگیج کر لیں، لالا کو کر لیں، کہ جو پچھلے الیکشن تھے، جو حقیقت تھی کہ 35 سے زیادہ کی سیٹیں جو سی ہیں وہ مینج کی تھی کہ خان کو اتنی اوورال میجارٹی نہ مل جائے کہ خان وہ فیصلے کر سکے جو شاید ہماری چین آف کمانڈ ہمیشہ سے ڈرتی ہے. اب تو رائٹلی سو زیادہ ڈرتی ہے کہ اگر اس کو بھی تھوڑی سی بھی زیادہ میجورٹی مل جائے تو یہ ساروں کو ٹائٹ کرے گا. سو اسی وجہ سے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ لوگ سارے اس بات کو جانتے ہیں. تو یہ ہے اصل بات، اور جو اصل بات وہی ہے کہ اس وقت ہم جتنی مرضی گفتگو کر لیں، آخر میں ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے. یہ جو 8 فروری ہے، مجھے لگتا ہے یہ الیکشن کروا رہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو مینج کر لیں گے، اسی لیے یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں. اور ہم نے لوگوں کو مینج نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر انہوں نے لوگوں کو مینج کر لیا تو پھر اگلے سال 1.5 سال بھی ایک ٹرم آئل ہے پاکستان میں. پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ٹربل ہو جاتی ہے. سو یہ ٹرم آئل جو سی ہے وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھیں کہ اونٹ کی کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن ہماری بین اوورسیز پاکستانی ہم ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو ہمیں سینسبلی اس رول کو پکڑ کے رکھنا ہے. باقی آپ لوگ اس کے اوپر بات کریں. سر بہت شکریہ. جی عنایت اللہ لالا موسٹ سوری ویلکم میں تھوڑا سر. سا بزی تھا. فہیم بھائی ویلکم. عنایت لالا ویلکم. عنایت لالا ویلکم. فہیم بھائی ویلکم. خالد محمود بھائی، میرا کوئی اپنا مسئلہ ہے. میں یہاں سوپ پینے کے چکر میں اور گیس ایسڈا سے میں نے کیا لیا ہے، کیا ساؤنڈ لیا ہوگا اوور، جی؟ اور وہ اس کے انگریڈینٹ میں لکھا ہوا ہے بیئر ساؤنڈ. میں نے بیئر پڑھا نہیں تھا، اب کیا کریں. پھینکو بن میں میرے بھائی. نیکسٹ ٹائم ایسڈا میں خیال رکھنا. ایسڈا میں خیال بن میں رکھنا بھائی، یہ دونوں لگتی سیم انگریڈینٹ، آپ پڑھو تو کچھ ہو نہیں ہے. تو چلیں آپ کنٹینیو کریں، میں کچھ کرتا ہوں. آپ لوگ روٹیٹ کریں. جی عنایت لالا آپ کے پاس آئیں گے. صرف فہیم بھائی آپ نے جو بات کی، اسی میں ایک چیز میں چھوٹی سی ایڈ کر دیتا ہوں. یا تو بالکل آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، جو میں نے اینگل دیا کل تک میرا یہ شاید اینگل نہیں تھا، میرا تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی اور اس کی جو روٹ کاز ہے اس اسکرمش کی، وہ ڈیفرنٹ ہے. ہاں یہ جو مودی ہے، مودی کو چونکہ یہ 12-15 دن پہلے سے یہ بیانیہ ایک بنا رہے تھے انڈیا والے بھی کہ یہ پاکستان ڈرون بھیج رہا ہے جموں کے اندر، وہاں انہوں نے اسلحہ پھینکا ہے، ڈرونز کے یہ کرنسی پھینکی ہے، تو ہم ان کو جواب دیں گے یہ وہ. تو میرا خیال تھا کہ یہ بیل آؤٹ انڈیا ان کو کرے گا الیکشن کی صورت میں، رائٹ. تو یہ پچھلے 24 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے، یعنی کہ جو آپ کے کمپنی کے جتنے ماؤتھ پیس ہیں میڈیا کے اندر، رائٹ، مثلا کامران خان سب سے بڑا ماؤتھ پیس ہے، پتہ ہی آپ کو اس کا. تو یہ جتنے بھی ماؤتھ پیس ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں یہ اسی چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ صورتحال ایران کے بارڈر پہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے. ابھی اس کی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آئی ہے اس کی کامران خان کی بھی کہ صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی ہے، تو اب سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کی حفاظت کریں یا الیکشن جو ہے اس کی نگرانی کریں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ الیکشن ملتوی کروا دیے جائیں. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہاں پھر انہوں نے ہر چیز مینج کر لی ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تو پہلو اس کا یعنی کہ انہوں نے آن گراؤنڈ کمپنی نے ہر چیز مینج کر لی ہے اور یہ ہمیں پکا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو پکا کر رہے ہیں۔ یا دوسری صورت میں یہ اگر اس کو فیس ویلیو لی جائے، ان سارے ماؤتھ پیسز جو کہہ رہے ہیں بیانیاں بنا رہے ہیں، صرف اس کی فیس ویلیو لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایران کے ساتھ ہے یہ انڈیا از پلئنگ وایا ایران ان کو بیل آؤٹ کر رہا ہے، تو یہ ہے چیزیں ظاہر ڈیولپ ہو رہی ہے، آگے 24-48 گھنٹے میں آپ کے سامنے بہت سی اور چیزیں بھی آ جائیں گی، تو دیٹس تھنگ۔ تو عنایت تعالیٰ ویلکم سر، مائک از یورس، پھر آگے چلتے ہیں جی۔ جی آپ کا مطلب یار الیکشن مجھے بھی 2 منٹ دے دینا پلیز اگر ہو سکے تو۔ ہاں دے دو دے دو دے دو۔ جی خان صاحب، سارا آنکھوں پہ جناب، بولیں آپ۔ میرا کہنے کا مقصد جب تک میں نے آج جو سنا ہے اور کل کی آج تک جو ڈیولپمنٹ سوچی ہے، میرے تو آخر پہ یہ آ رہا ہے کہ ان کی منصوبہ بندیاں بہت زیادہ ٹرن بائی ٹرن جی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فٹ کر لیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ حلقہ وائز الیکشن کرانے جا رہے ہیں کہ آج بلوچستان میں اتنے حلقوں کا الیکشن ہوگا، آج پنجاب میں اتنے حلقوں کا ہوگا۔ یہ بھی ان کی ایک پراپرٹی ہے۔ اور دوسری جو یہ ایران کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے، دیکھیں وہاں سے یہ کمپنی کو بڑی سمگلنگ ہوتی ہے، ان کو وہاں پہ بہت کچھ ملتا ہے، سمجھا نہیں، کمائی ہوتی ہے۔ یہ اس کو اس طریقے سے سبوتاش نہیں کریں گے اس چیز کو۔ وہ تو اب یہ چائنا نے بیچ میں پڑھ کر ان کو تھوڑا سا سمجھایا ہے کہ بندے کے پت بنو، یہ تمہاری لڑائی نہیں ہے آپس میں، یہ امریکہ اور دوسروں کی لڑائی ہے، لہذا اس کو ایک ساتھ اپنے آپ کو نئی پارٹی بازی نہ بناؤ۔ اور انہوں نے پاکستان کو بھی کہا ہے اور ایران کو بھی کہا ہے، اور ان کو دونوں کو چاہیے کہ آپس میں یہ چیزیں نہ کریں۔ ٹھیک، جیسے آپ نے کہا کہ ان کی سب کی ایران کی کافی ساری پراکسی جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، کم از کم 10-12 پراکسی اس نے پاکستان میں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہاں دیکھیں انہوں نے شیعہ کا جو مسئلہ اٹھایا تھا، جو کہ بلوچستان میں نہ جی وہ اپنے حمزہ آل گروپ کا ان کا ہے اور دوسروں کا ہے، یہ بہت سارے مسئلے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی اس طریقے سے ایسی شرارت کرنی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے جاتا۔ اور اس کے بعد آج جو پاکستان میں ابھی پنجاب میں سندھ کی کمپین کو شیر افضل کو وہاں سے واپس بلا گیا پنجاب کی طرف، شاید اس کو نجی ٹارگٹ دیا جائے گا کہ پنجاب کے اندر اس کو چاہیے کہ یہ سارا کچھ کرنے، کیونکہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، 147 سیٹیں ہیں۔ اگر یہاں سے اگر کچھ میجورٹی پاکستان کے اندر نہ اس کو ڈیولپمنٹ کر 141 لیا گیا تو سب 47 کچھ ہوگا۔ نہیں، اوکے 141 سر، 100 کتنی 41 41، اچھا وٹ ایور جو کچھ بھی ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو منصوبے ہیں وہ بہت خطرناک منصوبے ہیں۔ یہ کسی طریقے سے ان کو الیکشن کرانا پڑنا، اور کس طریقے سے کرائیں گے اور کیسے کریں گے اور کیسے خان صاحب کو انہوں نے ٹوٹل آؤٹ کرنا ہے بالکل ہی، اور ان کی نئی پارٹی کو آؤٹ کرنا ہے، تو بعد میں یہ جو آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے تو ان کو کیسے انہوں نے ڈسٹروٹ کرنا ہے اور کیسے کسی کو کھینچنا، یہ سب ان کے پلاننگ ہے، اور یہ کر کے دکھائیں گے امریکہ کو اور ویسٹرن ورلڈ کو کہ ہم نے جی ایک منصفانہ نے یہ جمہوریت پاکستان میں قائم کرنے کی کوشش کی اور الیکشن کرایا اور پھر جان چھڑائیں گے۔ اللہ کرے جلدی جلدی ٹائم آ جائے، 8 فروری، سمجھے نہیں، جو انہوں نے کٹا کٹی کرنا ہے وہ کاٹ لیں اور نکلیں اور جان چھوٹے، اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر پوری توجہ ہو کر وہ ان کو نہ یہ جیل سے فری ملے اور وہ باہر آئیں، آزادی ملے اور جان چھوٹے۔ سمجھے کہ آج ایک جگہ یہ بھی ہو رہا تھا، بات ہو رہی تھی کہ ابھی وہ فواد چودھری والا جو مسئلہ ہے، جو وہ کیس کیا وہ بھی اس کو نہیں ریلیز کر رہے، فواد چودھری کو باہر نہیں آنے دے رہے کہ نہیں کہیں اس میں نہیں کامیاب نہ ہو جائے کچھ، اسی لیے کہ خان صاحب کے اوپر انہوں نے وہ بھی مقدمہ آگے چلانا ہے۔ بڑے بڑے مرحلے ہیں جو طے کرنے پڑیں گے خان صاحب کو، ابھی سمجھے نہیں، انہوں نے چاروں طرف سے جال بنا ہوا ہے، جس طرح سے بھی کٹتا ہے اس طرف جا کے پھر دوبارہ بننا شروع کر دیتے ہیں۔ اوکے، اوور ٹو یو سر، مہربانی، بہت شکریہ آپ کا سب کا۔ جی اوسی بھائی آپ کا سوال ہے
موجودہ حالات ایران پاکستان اور انتخابات. ایگزیکٹلی جی، بالکل، یو گاٹ اٹ، بالکل جی صاحب. میں تو اتنا سمجھ گیا. اچھا جی دیکھیے یہ حالات جو ہے نا ایران کے ساتھ، ایران نے 2-3 دفعہ پہلے یہ حرکت کی تھی اور ان کو جواب نہیں دیا گیا تھا. میں بحیثیت پاکستانی پہلے بات کرتا ہوں، بعد میں پارٹی کی بات کروں گا. اب ایران نے یہ عرب دنیا کو زیر نگین کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے کہ جیش العدل جو ہے اس کی پیچھے پاکستان ہے اور ان کے بڑے بڑے منصوبے وہاں بن رہے ہیں. جو پچھلے دنوں آپ کو میں نے کہا تھا کہ 12 لوگ ان کے مار دیے گئے ایران میں، تو اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا، لیکن وہ چونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل تھی تو اس لیے اس کو اتنا اچھالا نہیں کیا. اس وقت جو ہوا ہے وہ گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں تھی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ جو انقلاب کی، یعنی خاص کر جو مذہبی انقلاب کی جو جراثیم ہوتے ہیں نا، وہ پھر آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں. یعنی ایرانی قوم نے کبھی زندگی میں، جب سے وہ ان کے وہ فتوحات تھے پہلے، اس کے بعد یہ سب سے مہذب قوم تھی اور یہ لڑنے مرنے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوتی تھی. لیکن آیت اللہ خمینی کی ایک کیسٹ نے ایک آگ لگا دی اور وہ سب کچھ ہوا جو کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ ایرانی بادشاہت کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. وہ ہو گیا، ہمارے سامنے ہے سارا کچھ. اس کے بعد انہوں نے انتہائی ظلم شروع کر دیا. لیکن امریکہ نے دیکھ لیا کہ یہ انقلاب جو مذہبی لحاظ سے ہے یہ تو خلیج کو متاثر کرے گا، اور خلیج میں سارا کچھ ان کا داؤ پہ لگا ہوا تھا. تو انہوں نے صدام حسین کی شکل میں ایک شخص پیدا کیا، یعنی جس کے لیے ہم گیت گاتے ہیں کہ وہ تو اینٹی امریکن تھا. ایسی بات بالکل نہیں تھی. امریکہ کے کہنے پر اس نے یہ جنگ شروع کی تھی 79 میں. اور وہ کیسے شروع کی تھی آپ سب کو معلوم ہے. سب دنیا جو تھی وہ صدام حسین کے ساتھ تھی، ایکسیپٹ الجزائر، لیبیا اور سیریا. ان تینوں کے علاوہ پوری دنیا اس کے ساتھ تھی. لیکن ان کے پاس عوام بہت زیادہ تھے، یعنی اس کے پاس تو اتنا بڑا فوج نہیں تھا. ریگولر آرمی ان کی 3 لاکھ تھی، اور باقی تو اس کے وہ جو ہوتے ہیں ضروری تربیت والے تھے صدام حسین کے ساتھ. لیکن اسلحہ سارا ویسٹرن اور امریکن اسلحہ تھا. لیکن ان کا بڑا خوب مقابلہ کیا ایران نے، لیکن یہ فتح نہیں کر سکے. ایران نے کوئی فتح حاصل نہیں کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے پراکسی شروع کر دی کہ ہم اپنی سرزمین پر جنگ نہیں کریں گے، پراکسی کریں گے. اور پراکسی کس شکل میں کریں گے؟ مذہبی لحاظ سے کریں گے. انہوں نے جہاں بھی کسی کو سپورٹ کیا ہے، خواہ وہ لبنان ہے، وہاں بھی شیعہ ملیشیا کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، صرف حماس کے علاوہ. اس میں کچھ وجوہات ہے کہ کیوں، وہ تو اسرائیل کی وجہ سے. لیکن اگر عراق میں کیا تو سنی پراکسی، اس نے شیعہ پراکسی کی ہے. اسی طرح پاکستان میں انہوں نے یہی کام کیا ہے، شیعہ اور سنی کی لڑائی کرائی ہے. سعودیہ نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے کہ دونوں آپس میں لاگر ہیڈ پر تھے. اور بعد میں یہ ہوا کہ عمران خان کی وجہ سے کچھ جو ان کے درمیان وہ تھا وہ ختم ہونے لگا. اور پھر عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے چین نے فائدہ اٹھایا اور جا کے ان دونوں میں صلح کرایا. بہت عرصے بعد یہ بہت بڑا ایک ریولیوشنری سٹیپ تھا جو ان دونوں کے درمیان ہوا. لیکن انہوں نے پاکستان کو اپنے خیال میں یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے، یہ اس وقت یہ جواب نہیں دے سکتے اسرائیل کو. سب کو معلوم ہے، صرف باتیں کر سکتے ہیں. لبنان ملیشیا کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن فزیکلی انہوں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا. غوثیز کے ساتھ، غوثیز بھی ان کے پراکسی پر ہے، یعنی عملاً یہ کچھ نہیں کر سکتے اسرائیل کے مقابلے میں. تو انہوں نے اپنے آپ سے وہ جو ہوتی ہے نا، جیسے انسان کو مطلب شرمندگی ہوتی یا کچھ ہوتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ نہ کڑا کھول دیا. ہمارا لاکھ اختلاف ہے پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت طاقت میں ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ہمارا اختلاف تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو جواب دینا ہے، اور بہت جلد آپ کو 48 گھنٹے کے اندر آئے گا نظر. ان کے سفیر کو کہا کہ تم واپس مت آؤ، اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہمارے تاریخ میں.
76 سال تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو کوئی مقصد ہے تو ہمیں ٹھیک ہے انتخابات تو یہ ڈیلے کر دیں گے، لیکن ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ تانا نہیں دیا جائے گا عرب ممالک میں کہ آپ لوگ تو ایران کا جواب نہیں کر سکے، تو ایران کو جواب ملے گا، یہ یقین کیجئے انشاءاللہ. اور اس یہ لمبی کہانی ہے کہ پاکستان ان سے تعاون بھی کر رہا تھا، ریگی کے مسئلے پر ان کے ساتھ تعاون کیا، بڑے وہ ریگی ان کے حوالے کر کے پھر انہوں نے اس کو پھانسی بھی دے دی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ احسان کو نہیں مانا اور الٹا صرف فیز 7 کے لیے انہوں نے حملہ کر دیا میزائل کا، اور اس میں 2 بچوں کو شہید کر دیا گیا. اب اس طرح تو یہ دیکھیے کم از کم یہ ایک ایٹمی ملک ہے، بہت بڑی قوت والا فوج رکھتا ہے، یہ کبھی بھی اس طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اس طرح تو انڈیا نے بھی 2-3 دفعہ کوشش کی ہے، اس کا جواب اس کو کیسے مل گیا. صرف آپ کا مشکل اس وقت یہ ہے کہ جو آپ کا جو اقتدار اعلیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ صرف عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کو انہوں نے پہلے ریکگنائز یعنی ان پر سوچا نہیں ہے. تو ان کی اس سوچ کی وجہ سے پاکستان کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے اور خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ یہ اس میں فائدہ کیا ہے موجودہ کمپنی سرکار کا. انہوں نے آج 2-3 جو ہے نا اجلاس کیے الیکشن کمیشن کے اندر. انہوں نے یہ جو ریٹالیٹ کرنے کے بعد، جب ریٹالیشن ہوگی اس کے بعد انہوں نے یہ کرنا ہے کہ بھائی دیکھو یہ تو ابھی مسئلہ کسی اور طرف گرم ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم الیکشن نہیں کر سکتے، یا اس طرح کریں گے جیسے بھائی نے کہا کہ KPK اور بلوچستان میں الیکشن کو یہ پوسٹ پون کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے پاڑا چینار کی حالات ہے، دوسرے ہمارے TTP کے ساتھ حالات ہے، ان کو بہانہ بنا کر، یعنی ابھی مولانا فضل کہتے ہیں کہ ہم تو کمپین کر نہیں سکتے کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے، تو ہم لیفلیٹ تقسیم کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، یہ اس کا بیان ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ ان چیزوں کو ذرا ایک دوسرے کے ساتھ ڈاٹ سے ڈاٹ میں لائے تو آپ کو وہی بات یاد آئے گی جو ہم پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ 2 صوبے میں یہ نہیں کریں گے. تو ان کو ایک موقع غنیمت بھی مل گیا، اور پاکستان کے لیے چلو یہ موقع غنیمت جان کر لیکن یہ ریٹالیٹ کرے، ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ کم از کم بحیثیت پاکستانی ہم سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو. باقی ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ وقت پر ہو جائے گا ان کے ساتھ، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ اس چیز کو انقلاب کی طرح سوچیں. ایک ہوتا ہے مذہبی انقلاب، ایک ہوتا ہے عوامی انقلاب. یہ پاکستان میں اس وقت جو برپا ہونے جا رہا ہے وہ عوامی انقلاب برپا ہو رہا ہے. تو عوامی انقلاب کو تو لوگ ویلکم کرتے ہیں، لیکن مذہبی یعنی خواہ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی سیٹ ہو، اس آڑ میں جب انقلاب آتا ہے وہ پھر دنیا سے دشمنیوں پر تل جاتے ہیں، جیسے ایران میں ہو رہا ہے. تو ایران کا اب جو کچھ ہوگا وہ ہو جائے گا، لیکن ان کو موقع مل جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اس وقت الیکشن میں نہیں جا سکتے، اور اگر جا سکتے ہیں تو صرف پنجاب اور سندھ میں جا سکتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہو سکتا ہے اور آپ کو نظر بھی آ جائے گا. تو دونوں مقاصد ان کی پورے ہو جائیں گے. ایک ریٹالیشن کر لیں گے ایران پر، کچھ بھی ہو کریں گے ضرور، اور ادھر جو آپ کا خیال ہے کہ الیکشن کا، تو یہ بھی حقیقت ہے. دیکھیے الیکشن میں جس طرح بھی لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان میں، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب سروے آیا ہے تو ان کی بھی تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. ایک طرف نواز شریف 10-12% پہ کھڑا ہے، تو عمران خان 80 پر کھڑا ہے، تو اس کو ہم کیسے ریک کریں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ یہ آرمی کو وہ کر سکے، شامل کر سکے، اور ان کے آڑ میں رینجر اور یہ سب مل کر لوگوں کو اٹھا کر، یعنی نواز شریف کو پنجاب میں اکثریت دلا دے، جو ممکن نہیں ہے. لیکن انہوں نے تو بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں جو کبھی بھی صحیح نہیں نکلے، اور اب بھی ان کا یہ فیصلہ ان کے سر پہ پڑے گا اور ان کو بڑا نقصان ہوگا.
کیونکہ عوام جس طرح بھی ہو اس وقت خاموش ہو، جیسی بھی ہو، لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے عوام میں جو جذبات ہیں وہ بہت ابھر کر آ رہے ہیں، اور اس دن سے یہ ڈرے کہ عوام ان کی طرف لیپک پڑیں گے، اور یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ جو حملہ کیا ہے انہوں نے، ان سے شاید یہ جو اسی بھائی بات کر رہے تھے کہ اس میں انڈیا بھی شامل ہو اور اس قسم کا کوئی حرکت ہوگا، تاکہ دیکھیں نواز شریف کو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ پاکستان کا لیڈر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گورو آریہ کا بیان انڈین چینل پر کہ وی ہیو اسپینٹ اے لاٹ آن نواز شریف، کہ ہم نے نواز شریف پر بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب گیم جو ہے نا وہ عوام کے سامنے ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ بڑی بات تو یہ بھی ہو چکی ہے کہ بہت سے لوگوں نے بیانات بھی دیے کہ بھائی جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے قرآن پہ حلف لے لو، ابھی تک نہیں ہوا یہ مسئلہ۔ کیونکہ آپ ایک چیز کو دیکھیے کہ علیم خان جس کا ایک سیٹ جیتنا صوبائی کا، اس کے لیے یہ بہت بڑا، مطلب وہ قومی اسمبلی میں وہ ادھر کمپین نہیں کر رہا، اپنے صوبائی سیٹ پر کر رہا ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ اب آپ اس کو سوچیے، وہ اتنا پاگل بھی نہیں ہے کہ جیب میں کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہ کیا پنجابی کا محاورہ ہے کہ پلے دیلا نہیں تھے کر دے میلا میلا، وہی اس طرح کی کوئی بات ہے۔ تو اس نے اب یہ سب کچھ اپنے جیب میں کر لیا ہے، کیونکہ یہ جو ممبران آزاد کامیاب ہوں گے ان کو بھر کے جہازوں میں اور ایک جگہ میں اکٹھا کریں گے، اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا، اور پھر دوسری کچھ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں لا کر تو نواز شریف کو یہ وزارت اعلیٰ نہیں دیں گے پنجاب کا۔ لیکن یہ تو ان کے خیالات ہیں نا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کم از کم حلف لینا چاہیے تھا اپنے ایم پی ایس سے، خاص کر پنجاب میں، جو ابھی تک نہیں ہوا، اور لوگ اسی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اب میں ایک سروے دیکھ رہا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ بھائی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں ہے اور ووٹر سامنے ہے، یعنی جن دو حلقوں کا سروے ہوا ہے نا، مظفر گڑھ میں اور ڈیرہ غازی خان میں، تو وہاں پر یعنی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کینڈیڈیٹ کا نہیں پتہ، لیکن ووٹ عمران خان کا۔ اور تناسب کیا ہے؟ ایک سیٹ پر 12% ہے تو دوسرے پر 15% ہے، باقی سارا عمران خان، اور دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کوئی 2% ہے، کوئی 1% ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ہارنا ہے، ہار تو ان کی مقدر بن چکی ہے، کیونکہ جو کچھ یہ کرنا چاہتے تھے ابتدا میں، یہ بہت بڑا کام کرنا چاہتے تھے، اور وہ 4 دفعہ انہوں نے کیا ہے۔ عمران خان کی زندگی لینے کی جو کوشش کی ہے وہ 4 دفعہ کی ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر والا مسئلہ بھی جو تھا وہ بھی جان لینے والا مسئلہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو بچایا، اور اب یہ اس پوزیشن پر آ چکے ہیں کہ یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک عمران خان زندہ ہے تو انہوں نے آخر کار آ کر اسی کے پیر پکڑنے ہیں۔ یہ جو جعلی الیکشن، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ الیکشن جیت بھی لیں گے داندلی سے تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ سڑکوں پر ہوں گے، دنیا آپ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گی، اور آپ کی حیثیت پھر کیا ہے اس ملک کی؟ یعنی آپ تو ٹوٹل 4-5 بلین قرضے کہ آپ نے اپنے ریزرو رکھی ہوئی ہیں، تو ملک تو ایسے نہیں چلتے، اور وہ بھی 25 کروڑ عوام کا ملک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معاملات بہت گمبھیر ہے، لیکن شر سے خیر بھی نکلتا ہے انشاءاللہ، اور یہ خیر نکل کے آئے گا۔ تو انہوں نے ابھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے تو انہوں نے خود اسی آگ میں انہوں نے جلنا ہے، عوام نے ان کو معاف نہیں کرنا، اور پھر اس میں پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور وہاں سے پھر ایک عوامی انقلاب کا راستہ ہموار ہوگا، اور اس ملک کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک آپ کا فوج ہوتا ہے، ادارے کیا ہوتے ہیں، یعنی قبضہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ عدلیہ پر قبضہ کر لیں۔ آپ نے عدلیہ پر قبضہ کر لیا، جب آپ نے عدلیہ پر قبضہ کر لیا تو انڈکلیئر مارشل اللہ تو آلریڈی ہو گیا، آپ نے اناؤنس نہیں کیا صرف، یعنی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سب پر آپ نے قبضہ کر لیا، اور وہ آپ کے مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی موجود ہے
یعنی پارٹی بین نہیں ہو چکی اور اس کا آپ نے نشان لے لیا. یہ دنیا کی تاریخ میں ہوا نہیں ہے اور پھر بر صغیر کی تاریخ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ دنیا میں سب سے کم ہے. وہ جو ان پڑھ ووٹر ہوتا ہے وہ تو اپنے کینڈیڈیٹ کو کیسے پہچانے گا؟ یہ تو آپ نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کیونکہ سپریم کورٹ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ہائی کورٹ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تو اسی کو تو مارشل لا کہتے ہیں. باقی پولیس ہوا، ایف آئی اے ہوا، آگے پیچھے، یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتا ہے آپ کا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ. وہ ان کی سانسیں جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں ہیں. ان کے سارے بڑے بڑے فائدے ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، وہ انکار نہیں کر سکتے. تو اس قسم کا مارشل لا تو آلریڈی موجود ہے اس ملک پر. لیکن کیا عوام اس کو کب تک برداشت کریں گے؟ یہ وہ کویسچن ہے. اس پر ہم نے سوچنا ہے کہ کیا یہ الیکشن ڈے سے ابھر کر آئے گا یا الیکشن ملتوی کرنے کے بعد یہ کیا ہوگا. یہ اس پر انحصار ہے، الیکشن پر سارا کچھ. کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ الیکشن کو نہ کرے. الیکشن نہ کرنا، 8 کے بجائے 20 کو کرے، 20 کے بجائے 30 کو کرے، الیکشن آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جو 2 صوبوں میں الیکشن کی بات ہے، بلوچستان اور KPK میں، یہ بھی ناممکن چیزیں ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. بہرحال اس دن سے آپ کا انشاءاللہ انقلاب کا آغاز ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے یہ الیکشن ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے کیا ہے. کینڈیڈیٹ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ووٹر کون سے ہیں، وہ کمپین نہیں کر سکتا. ووٹر کو یہ پتہ نہیں ہے میرا کینڈیڈیٹ کون سا ہے، اچھا اس کا نشان کون سا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں. اور کس قسم کے، یعنی 5-6 نشانات ہوتے ہیں نا، آپ نے وہی انٹروڈیوس کرانے تھے جو عموماً آزاد امیدوار کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ نے تو سینکڑوں نشانات الاٹ کر دیے، اور ایسے نشانات جو نظر پر بھی نہیں آتی. جب آپ نے وہ پوسٹر پر دیکھنا ہو ادھر جا کے اندر تو آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. تو یہ تو آپ نے فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی کی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے. تو ایسے الیکشن کو مانے گا کوئی بھی. جو آپ کے دشمن ہے عمران خان کے، وہ ممالک جو عمران خان کو نہیں چاہتے، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. اتنے وہ بھی نہیں گر سکتے اپنے عوام کے نظروں میں. تو ان کے لیے حالات بہت گمبھیر ہے. اوکے، اوور ٹو یو سر. جی اوسی بھائی. جی لالا ٹھیک ہو گیا. یعنی مجھے چلیں آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا اس طریقے سے. BFT بھائی آپ ہیں ادھر؟ یہ مسئلہ ہے نا کہ وقت پر یہ نہیں ہوتے. میں ادھر ہوں. جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک میں ہو ادھر گیا، ہی، میں تھوڑا زبردست ہو گیا. فہیم بھائی آپ میری ہیں بریڈ پھر؟ میں تھوڑا ایشو، بریڈ میں تھوڑا ایشو آ گیا تھا. اچھا اللہ نہ جی کرے. جی میں یہاں پہ موجود ہوں. جی جی آپ لالا نے بات کی، میں اس کی گرپ جو سی لوز کر گیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ لالا نے پوائنٹ کیا بنایا. میں تھوڑا سا اس کو اچھا آپس کی بات ہے فہیم بھائی. میں بھی نہ لالا کی گرپ نہیں کر سکا کہ لالا نے جہاں سے، وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ایران، انڈیا، پاکستان اور یہ جو ابھی سکرمش ہوئی ہے، آیا اس کا ہمارے الیکشن پہ کیا اثر ہوگا، ہمارا یہ تھا. میں نے یہی بات کی ہے نا کہ ان کے لیے اس وقت یہ ایک موقع یہ بن گیا کہ ہم ریٹائلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو کچھ حالات بنیں گے ان حالات میں ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں. جیسے آج الیکشن کمیشن میں 3 اجلاس ہوئی ہیں تاکہ ہم الیکشن کو پوسٹ پون کریں اور اپنے مقاصد حاصل کریں. لیکن میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. میں نے یہ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. نہیں آپ کی یہ ہے کہ یہ کوشش کریں گے لیکن یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. جی فہیم بھائی اوور ٹو یو. باقی پھر باقی بھائی بیٹھے ان کے دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ کیا یہ الیکشن نہیں کرواتے. اب اس سوال کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلے کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں مینیج کر لیں گے؟ میرے خیال میں یہ سوال روٹیٹ کریں. متی اللہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ لیٹ سے ایک ہائپوتھیٹک چیز ہے کہ الیکشن نہیں کرواتے اور نہ کروانے کے بعد یہ اچیو کیا کریں گے اور یہ کتنا ٹائم گین کریں گے، اور وہ جو ٹائم گین کریں گے کیا
ان کو اس کا बेनिफिट मिलेगा या उल्टा इसको नुकसान होगा? ओवर टू यू मतीउल्लाह भाई। जी सलीम भाई, एक तो मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन ये गुमागू की जो सिचुएशन है ना, इससे ये है कि ये पेस लो है। और पेस इस तरह कि आप देख लेना कि तहरीक इंसाफ की कैंपेन या मुस्लिम लीग की जो जिस तरह कैंपेन होती हैं, जो दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं उनका कैंपेन बहुत स्लो है। उससे शायद उनको ये फ़ायदा हो कि जब ये इलेक्शन में, आपको पता है कि ये जैसे जूस से लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं और फिर इलेक्शन के दिन वो निकलते हैं। पेस ये ख़ुद ब खुद इसलिए इस तरह के हालात पैदा करके स्लो करवा रहे हैं ताकि लोग कम से कम निकलें। कम से कम निकलेंगे तो आपको फिर पता है कि अगर लोग कम निकलेंगे तो ये मैनेज कर सकेंगे, जो इनका अपना टारगेट है वो अचीव कर सकेंगे। ये इसलिए। दूसरी तरफ मैं जो आज भी सुबह जो अभी शुरू में मैं यही कह रहा था कि हमारे शेर अब्दुल खान मरवत साहब को अगर सिंध से बुलाया गया है, लेकिन खान साहब ने कहा भी कि वो पंजाब में अगर ये शुरू कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, क्योंकि पंजाब बिल्कुल कोई ख़बर हमारे पास नहीं है इस तरह की कि वहाँ पे कोई कार्नर मीटिंग या कुछ हो रहा है। कुछ गहमा गहमी नहीं है अभी तक। KPK में है, काफ़ी गहमा गहमी है KPK में, शुरू हुए हैं 2-3 दिन से जो है ना वो। लेकिन इनका एक तो ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि शायद ये स्लो करना चाहते हैं। अब ये फिर देखेंगे अगर वाकई ये गुमागू की सिचुएशन है, स्लो है, हो रहे नहीं हो रहे, इस तरह में इनका अगर अपना टारगेट अचीव होता है तो शायद फिर ये चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर तो ये है कि ये इसी तरह रखना चाहते हैं और इलेक्शन में ये जा रहे हैं, कोई इनके पास और हल नहीं है। और आपका इसी के साथ ये रिलेटेड क्वेश्चन है फ़हीम भाई कि अगर ये इनके पास ये करना क्या चाहते हैं, अगर इलेक्शन नहीं करना चाहते, इनको कितना टाइम चाहिए और उस टाइम में ये करना क्या चाहते हैं? क्योंकि इनके अगर अपने कुछ एजेंडे हैं तो वो तो शायद ये अचीव कर लेंगे, लेकिन मुल्क का क्या होगा फिर? वो तो जिस तरह हम यूक्रेन की भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मसाइल चल रहे हैं, शायद उनको वहाँ पे फ्री हैंड चाहिए कि कोई मुंतखब हुकूमत आ जाए तो फिर उनके मुताबिक तो नहीं चल सकते, उनके अपने कमिटमेंट्स है अमेरिकन के साथ। तो ये इनको टाइम कितना चाहिए, क्या इशू? मेरा ख्याल है कि इनके पास अगर ये इलेक्शन मुलतवी भी कर ले तो अभी तक जिस तरह हुआ है कि ये 1 खरब इस्तेमाल करते उसमें नाकाम हो रहे, दूसरा उस तरह भी उसमें भी नाकाम हो रहे, जितने भी इन्होंने अपने कार्ड खेले हैं उनमें उनको नाकामी हुई है। तो अगर इनको टाइम मिल जाए भी तो जिस तरह अब आज की सिचुएशन है, नाकाम हो रहे हैं, तो इसी तरह ये कोशिश करेंगे और फिर नाकाम होंगे। और फिर ये भी है कि अभी अगर इलेक्शन की ये गहमा गहमी है तो उसमें तो पहले हमें केसों पे लगे हुए थे, फिर इलेक्शन की गहमा गहमी, तो हमारे लोग तो फारग ही नहीं थे। तो ये इलेक्शन अगर मुलतवी करते हैं, मुअख्खर करते हैं, तो फिर तो हमारे लोगों को भी मौका मिलेगा। तो ये अगर इनकी अपनी कोई हिकमत अमली है कि ये हमारी चलो अगर ये हिकमत अमली है कि और भी इनको मतलब मुश्किलात इनके लिए पैदा करे, लोगों को डराए धमकाए और तहरीक इंसाफ को और भी तोड़ दे, तो एक तरफ अगर इनकी ये सोच है तो दूसरी तरफ ये भी है कि हम भी तो फ्री होंगे फिर। और दूसरा ये भी है कि ये जितना भी टाइम मिला है हमें तो अब वापसी हुई है हमारी, हमने कम भी किया है, क्योंकि शुरुआत में आपको पता है कि लोग भाग रहे थे, लेकिन अब तो लोग आ रहे हैं और जो जा रहे थे वो भी आ गए वापस, वो भी खामोश हैं। अब ये देख लें इनकी अपनी जो पार्टी में चले गए थे इस्तेहकाम में, उन्हें भी काफ़ी लोगों ने बस दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से। तो इनको अगर वक्त मिलेगा ये सोच रहे हैं कि ये कुछ करेंगे। मेरे हिसाब से तो अगर वक्त भी मिले ये इलेक्शन करे भी हमारे लिए अच्छा है, चाहे हम जीत जाए या हार जाए, लेकिन वो भी हमारे लिए अच्छा है। अगर न भी करे तो भी हालात हमारे लिए बन रहे हैं। हर ये दोनों तरफ जो है ना, मेरे हिसाब से हमारी इसमें बेहतरी है। हमारे लिए हम काफ़ी, एक तो ये है कि हमारे खान साहब तो मैराथन खेलने के आदी है, वो तकने वाले नहीं है, स्टेमिना उसका बहुत ज़्यादा है। ये तो इसी कोशिश में लगे हुए कि हमें भगाए, और हम इसी कोशिश में लगे हुए कि हम भगाने वाले नहीं, हम इनको भगाएंगे।
تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس خان صاحب کا اسٹیمنا دیکھ بھی لیا انہوں نے، بالکل بھرپور دیکھ بھی لیا کہ ابھی جو ہے نا، اور جتنا بھی وہ ہم سہ سکتے تھے، جتنا بھی خوف تھا، ڈر تھا، جب یہ خوف جو ہے نا، آپ کسی کو بہت زیادہ جب خوف میں مبتلا کریں گے نا، تو پھر وہ خوف نہیں رہتا، پھر وہ واپس آ جاتے، اس کو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ بہت سے زیادہ خوف یا ناقابل برداشت جو ہو جاتا ہے، تو پھر انسان باغی بن جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بس کب تک یہ ڈرائیں گے، کب تک ڈرائیں گے، ایک دن وہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ بس بہت ہو گیا. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اب یہ جا بھی نہیں سکتے، اگر جائیں گے تو ان کو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اور یہ اگر دونوں طرف سے اگر کریں گے بھی الیکشن اور نہ بھی کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. جی، اوور ٹو یو. شکریہ. اچھا میں نے ایک بات پوچھنی تھی. عابد بھائی آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. عابد بھائی آپ اس سوال پہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا نہیں میں نے سوال کا جواب نہیں، میں تو سوال سن رہا. جو آپ دونوں نیچے اترے تھے، اوسی اور آپ دونوں، یہ کیا ہوا تھا؟ مجھے میرا ہاتھ لگ گیا تھا. بس اوسی بھائی مجھے آئی ڈونٹ نو، ایسے نیچے گریوں کو میسج بھی نہیں آیا، نیچے چلا گیا تھا. یہ نیچے فہیم بھائی اس کا یہ فدا لکھ رہا ہے، اس نے ایک کمنٹ بھی لکھا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. تو یہ بھی دیکھیں ذرا کیا کہہ رہی ہے. نہیں وہ بیسیکلی جو اوسی بھائی، میں تھوڑا سا آگے جانا چاہ رہا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ کس کا مائک آن ہو رہا ہے. اچھا مجھے متی اللہ بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں، میں آپ کے مائک کی ڈسٹربنس آ رہی. اچھا مجھے پرسنلی نہیں لگتا کہ ایران جو انسا ہے وہ انڈیا کی فیور کرے گا، کیونکہ وہ لابی ہے اس وقت چائنا کی اور رشیا کی، اور ان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا. یہ ضرور ہے کہ ان کی لوکل پراکسیز چلتی رہتی ہیں، تو یہ اس کا شاخسانہ ہے. سو اس لیے ابھی ایک آدھا دن اور دیکھتے ہیں تو چیزیں کھلتی ہیں. سو مجھے نہیں لگتا. جو میں سوال ایسا ہی ہے، بالکل فائیو بھائی، بالکل 110% I'm agreed with you. میرا بھی یہی خیال تھا، کیونکہ ہم اس کو، اور آپ کو پتہ ہی ہے ایران کو ہم کسی اور طریقے سے پلیس کرتے ہیں. ساری جو ہمارے ریجنل جیو پالیٹکس ہے اس میں اور طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں. تو یہ تو پورے کا پورا ایکسس جو ہے وہ اس سے شفٹ ہو جاتا ہے جب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ساؤتھ بلاک جو ہے، نیو دلی ساؤتھ بلاک جو ہے، اس نے وایا ایران ان کو بیل آؤٹ پیکج دیا. لیکن یہ جسٹ آپ کے آنے سے پہلے میں نے شاید اس پہ آپ نے سنی ہوگی شاید بات کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے چھوٹی سی، لیکن اصل میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوا ہے. جی دیکھیے لوکل پراکسیز تو بڑی دیر سے ہے نا. آپ نے پتہ ہے ہزارہ کمیونٹی، وہ فساد تو جو لشکر جنگری والا فساد اور وہ سارا وہ استعمال ہوتے تھے نا. سو یہ تو پرانی پراکسی ہے نا. فہیم بھائی میں نے ایک سنٹینس ایک بات کہنی ہے بس بیچ میں، پلیز اگر ہو سکے تو. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اس کے اوپر جب ہم یہ ساری بحث جو کر رہے ہیں ڈسکس، ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے جو ہمارا بڑا پرانا پوائنٹ ہے، یہ کب تک یہ کمپنی جو ہے پاکستان کی سیاست کو ایسے چلائے گی؟ ان کو کیوں آخر ایک دفعہ ان کے منہ پہ اتنی پڑی ہے، ان کو اتنی بےزتی ہوئی ہے، ان کو اتنا ذلیل ہوئے، یہ کیوں کب پاکستان کی سیاست سے ہٹیں گے، ختم ہوئیں گے، سائڈ پہ جائیں گے اور سیاستدانوں کو آگے آنے دیں گے اور عوام کو آگے آنے دیں گے، عوام پاکستان کو چلائیں گے؟ اس چیز کے اوپر ہمیں بھی تھوڑی سی بات گاہے بگاہے ساتھ میں کرنی چاہیے کہ پاکستان کا کیا فائدہ ہے اس میں. لالا بات مکمل ہونے دیں. ایم آئی خان، میں آپ کا بڑا سٹیٹ جواب دیتا ہوں کیونکہ پھر ہم سوال بڑا سمپل ہے. میرے خیال میں ان کے پاس سال نہیں تو 1.5 سال رہ گیا ہے. کمپنی فارغ ہو چکی ہے، کمپنی لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بندوق کے زور پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تھوڑے دن رہ گئے میرے حساب سے، ٹاپ سائڈ سال 1.5 سال. اس کے اوپر بے شک بات کر لیں. میں ایکچولی اور سوال کرنا چاہتا تھا. تو میرا سوال عابد بھائی آپ کی طرف، کیونکہ سب کو روٹیٹ کر لیتے ہیں،
میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو ان کو کوئی اتنا بڑا بینیفٹ نہیں ملنا کہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد شاید یہ ملک کے حالات ٹھیک کر لیں، شاید کوئی بڑی ایسی چیزیں بن جائیں، تو وہ تو ان کو پتہ ہے نظر نہیں آ رہی. تو ایسی صورت میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو دونوں صورتوں میں نقصان ہے، تو یہ کیوں اپنا نقصان اٹھائیں گے؟ عابد بھائی، اوور ٹو یو. جی سر جی، میں آپ کو 80-85 کے ایرا میں لے کے جاتا ہوں. اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو انہیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا. انہوں نے یہ چھاپا وہی والا لگایا ہوا ہے. یہ نواز شریف کو لا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لائیں گے نہیں، اور یہ مارشل لا لگائیں گے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے سر. اور یہ کوئی الیکشن کوشش کریں گے نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اور یہ اسی طرح اسے 1-2 سال نکالیں گے. اور یہ ڈفر ہے، اسی لیے انہیں ڈفر کہتے ہیں. باقی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی سر اور پاؤں نہیں ہے سر. نقصان پہنچائیں گے پاکستان کو، یہ اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں. کبھی یہ کون سی تھیوری استعمال کرتے ہیں، کبھی کون سی. اور انہوں نے کسی سائڈ پہ بھی نہیں جانا، اور یہ کوشش یہی کریں گے کہ جس طرح پہلے چلاتے رہے ہیں وہ اسی طرح چلائیں گے. میری نظر میں تو یہ ہے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں روٹیٹ ہی کر رہا ہوں. بی ایف ٹی بھائی، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ واٹ از یور پوائنٹ؟ بی ایف ٹی بھائی پھر میں اس پوائنٹ سے آنے سے پہلے میں نیچے جو ہمارے بھائی ہیں، بھائی انہوں نے، میں ادھر ہی ہوں، میں آگے ہوں. اچھا، نیچے فدا بھائی نے ایک کوشچن کیا تھا، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، پہلے فدا بھائی کا آنسر کر لیتا ہوں. ایرانی وزیر خارجہ نے، یہ فدا بھائی میں نے کوئی 2 یا 3 گھنٹے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور وہ اس نے ورلڈ اکنامک فورم پہ لائیو اس نے بولا ہے، اس کو الجزیرہ نے بھی کوٹ کیا اور کسی اور چینل نے بھی. تو یہ آپ کی خبر بالکل درست ہے فدا بھائی، کہ ایرانی وزیر خارجہ نے بولا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد انہوں نے اس کو چیز کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ جو بندے تھے وہ ایرانی لوگ ہیں، اور ایران میں وہ دہشت گردی کرتے ہیں. افغانستان بلوچستان کے سستیان علاقے میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، اور وہاں پر پاکستانی فوج کی اما پہ انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. تو یہاں تک تو یہ بات آ گئی نمبر 1، وہ کوٹڈ ہے میڈیا میں. دوسرا، آپ نے جو بولا کہ بھائی یہ جو ہے کمپنی اگر الیکشن نہیں کراتی، دیکھیں کمپنی کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر میں کمپنی کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں، سعودی بادشاہت کو اگر کوئی جانتا ہو تو وہاں پر تقریباً 2000 سعودی السعود کے 2000 لڑکے ہیں. وہ پوری سعودی حکومت میں ان کو شیئر شور ملتے ہیں. میرے خیال سے تقریباً 40% تو بالکل بے روزگار ہے، ان کو صرف ان کے وہ براؤن پیکج ملتا ہے، پیسے پوسے ملتے ہیں، اور وہ عیاشیں کرتے ہیں. اسی طرح ہماری کمپنی کے پاس بھی نا تقریباً ان کے پاس یہ کہہ رہے 6 لاکھ فوج ہے، اس میں تقریباً 2000 لوگ ہیں جیسے سعودی خاندان میں ہیں، اور یہ 2000 لوگ ہیں، ان کو پیکج ملتے ہیں. کسی کو کسی وابڈا کا چیئرمین بنا لیتے ہیں، کسی کو چھوٹی کمپنی کا، بڑی کمپنی کا. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، فاسٹلی میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں ان کو جو پلاٹ ملتے ہیں پاکستان کی زمینوں پہ یہ قبضے کرتے ہیں، اس کے ارد گرد یہ 4 دیواری کرتے ہیں، اور پھر اس کو پلاٹ کر کے 2 پلاٹ دیتے ہیں ہر بندے کو، کہ ایک وہ بیچے گا، اس کے اندر وہ پیسہ آئے گا، اس پہ جو نہیں بیچنا ہوا جو سیکنڈ ہے وہ اس کو ڈیولپ کرے گا. یہ ان کی بالکل ایک سمپل سی فلسفی ہے. یہ ایئر فورس میں بھی چل رہی ہے، نیوی میں بھی چل رہی ہے، اور آپ کی آرمی میں بھی چل رہی ہے. اختلاف اس سے کوئی سو کرے، مگر یہ حقیقت ہے. تو ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستان ان کے لیے کیش کا ہے، اور جہاں مرضی یہ چاہتے ہیں کہ کہاں سے اس کو ملک کریں اور اس کو کھائیں. یہ ریلوے کی زمینیں کھا رہے ہیں، یہ ایگریکلچر کی کھا رہے ہیں، جہاں سے بھی ان کا دل لگتا ہے. تو آپ لوگ کہہ رہے ہو الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، دے ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ الیکشن، آپ کے ہوں یا نہ ہوں.
یہ مستری ہوا وہ کہتے ہیں حافظ دواخانہ والا، ہی جسٹ وانٹ کہ بھائی ایکسٹینشن کی، جب مجھے پتہ نہیں کہ اس کی سال کتنا رہ گیا اس کی ایکسٹینشن میں. اگر آج سارے پی ٹی آئی والے اور سارے جو آپ کے ڈیموکریٹس ہیں وہ سارے مل کے بولیں کہ آج اس بندے کو ہم 5 سال کی ایکسٹینشن دیتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں 5 دن کے اندر اندر یہ الیکشن کرا دے گا. اتنی سی بیماری ہے، اس کو ایکسٹینشن چاہیے کیونکہ ان کو وہ ایکسٹینشن کا ٹیکہ لگنا ہوتا ہے. ان کو بھی جتنے بھی اوپر جو 4-5 بیٹھے ہوئے ہیں جنرل، آپ سب کو آج 5 سال کی ایکسٹینشن دے دو. میں آپ کو لکھ کے کہتا ہوں کہ یہ 5 دن کے اندر اندر الیکشن پہ چلے جائیں گے. کوئی میری بات سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی اقرار کر سکتا ہے، بٹ یہ میری اپنی پرسنل سوچ ہے. سیکنڈلی فہیم بھائی آپ سے ایک کوشچن ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں یا اس سوال کے اینڈ پہ آپ نے آنسر دینا ہے. اوور ٹو یو. ٹھیک ہے، آپ بعد میں میرے سے سوال کر لیجیے گا. لالا عنایت اللہ، جو بی ایف ٹی بھائی نے بات کہی ہے، اگر اسی بات کو تھوڑا سا اس کے بیچ میں ایک اور چیز ڈالتے ہیں. دیکھیں بی ایف ٹی بھائی اور لالا، کیونکہ میں لالا سے سوال کر رہا ہوں، کہ جس نہج پر پاکستان پہنچ گیا ہے، اگر ہماری چین آف کمانڈ 2000 یا 5000 یا جتنے بھی اوپر والے افسر ہیں جو میجر بینیفیشری ہیں، آج وہ سچویشن نہیں ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھی. یعنی لوگوں کی ان کے بارے میں ایک بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی، ساروں کا زور جو سا ہے وہ کرپٹ پولیٹیشین کی طرف تھا. آج وہ سچویشن بالکل نہیں ہے کہ یہ مار دھاڑ کے یہ تو سڑکوں پہ بھی نکل نہیں سکیں گے. یہ اتنی اسیسمنٹ ان کو ہے، یہ بالکل میں مانتا ہوں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف اپنی پروفٹیبلٹی کی ہے. لیکن سر، جس گھر پہ انہوں نے رول کرنا ہے اس کو کم سے کم رولنگ تو بنائیں گے نا. اگر وہ رولنگ نہیں ہوگا تو وہ کیسے رول کریں گے؟ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک ان کو پرواہ نہ ہو، گراؤنڈ ریالٹی ان کے بہت اگینسٹ ہے. اور اتنی انریسٹ کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے سجن بے پرواہ ہو سکتے ہیں. لالا، اوور ٹو یو. جی یہی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کی ہے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے جو پہلے یہ کرتے تھے. اب حالات مکمل طور پر مختلف ہے. اگر لوگ نکلے نہیں ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے، کیا یہ اس کو نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ سپیس تو چاہیے نا. صرف ایکسٹینشن کی بات ہوتی بی ایف ٹی وائی، تو ایکسٹینشن تو انہوں نے آج بھی لے سکتا ہے، لیکن اس میں تو اس کے ابھی اس وقت بھی تقریباً 2 سال باقی ہے. تو وہ اتنا دور تو یہ نہیں سوچیں گے 2 سال پہلے. یہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو اگر آپ کی بات ہے اس پر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں ایکسٹینشن ہمیں ملنا چاہیے، تو آپ بقول آپ کے یہ الیکشن کو 1-1.5 سال کے لیے ملتوی کریں. جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے، آپ یہ کہتے ہیں بی ایف ٹی کو میں اشارہ کر رہا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کی بات. لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ عوام میں بھی نہیں نکل سکیں گے. اس کی وجوہات ہے، اب بھی نہیں نکل سکتے. لیکن جنرل مشرف کا دور ذرا یاد کیجئے، کیا اس وقت یہ عوام میں نکل سکتے تھے؟ نہیں نکل سکتے تھے. 2004 اور 2005 میں تو انہوں نے یہ بھی پروگرام کیا کہ آپ جب کسی نجی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ لوگ وردی نہ پہنا کریں. مطلب کہ کوشش یہ کرے کہ آپ نے وردی نہ پہن. جب وہ میجر جنرل کو کراچی میں مارا گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ اندرونی ایک فرمان جاری کیا کہ آپ لوگ وردی پہن کر باہر نہ نکلیں. یعنی کیا یہ وہ حالات چاہیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں الیکشن تو ان کی مجبوری ہے. اگر اس الیکشن ان کی مجبوری نہ ہوتی تو یقین کیجئے یہ انڈکلیئر مارشل لا کو ڈکلیئر مارشل لا بھی کر سکتے تھے. اس وقت حالات ان کے فیور میں ہیں. دنیا کی جو حالات ہیں فوراً ان کو ویلکم کیا جائے گا جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. یعنی کہ امریکہ، یورپ، جتنے بڑے ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا لگے. اور ہم کچھ دن کے لیے تو وہ کر دیں گے، لیکن بعد میں وہی کچھ ہوگا جو پھر جنرل مشرف کے وقت میں ہوتا رہا. تو اس کو قبول بھی کر لیں گے. صرف کامن ویلتھ کی رکنیت آپ کو نہیں ملے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کامن ویلتھ کا. لیکن اب حالات ٹھیک ہے بیرونی دنیا میں ان کے لیے تو اس وقت حالات بالکل سازگار ہے، لیکن پاکستان میں سازگار نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس وقت قوم باہر نہیں نکلی ہے نا، تو وہ نکلنے والی ہے. وہ تو نظر آ رہا ہے. ابھی دیکھیں کراچی میں
کراچی میں انہوں نے کون سی مار پیٹ کی ہے دنیا میں، اس بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن کیا کراچی میں لوگ نہیں نکلے، حیدرآباد میں لوگ نہیں نکل رہے، سکر میں نہیں نکل رہے، کے پی کیو کو تو چھوڑ دیجیے، کیا پنجاب میں یہ اسی طرح جاری رکھ سکیں گے سب کچھ کو؟ اگر جاری رکھ بھی لیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے، مثال کے طور پر 141 سیٹوں میں سے یہ 100 سیٹیں